ایک ویڈیو پورے پاکستان میں بڑی وائرل ہوئی، شاید دنیا میں بھی گئی. لوگ اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں اور لوگ اس کو ایک انجوائمنٹ کے طور پر، اور اس کی میمز بن رہی ہیں، اور وہ ایک ہمارا جو مزاج ہے ایز اے نیشن کہ اس کو ہم نے مزاح میں لے لیا. بینگ اے سیکسولوجسٹ، آپ اس ویڈیو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی ضروری آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اور آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اس کو لوگ انجوائمنٹ میں لے رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے معاشرے کو عموماً اپنا شعور اس پر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں شاید کچھ چیزیں ہیں جو بہت دبی ہوئی ہیں اور ہم ان کو دبا کے ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر اس کا آپ بیسک اس کا اگر دیکھیں نا، ایک تھیم انالیسس کریں، کنکلوژن دیکھیں، وہ ایک سیکچول ڈسسیٹسفیکشن ہے. ٹھیک ہے، کہ جس کے بعض اوقات انتہائی تکلیف دہ نتائج سامنے آتے ہیں، جو اس آدمی کے لیے اور معاشرے کے لیے ایز اے ہول ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، مگر وہ ایک ریالٹی ہے. یعنی کہ ایک شادی شدہ خاتون ہے، وہ ایک اس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر بن گیا ہے کسی مرد کے ساتھ، اور کیونکہ اس کا بظاہر جو اس کا کانٹینٹ ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس چیز کو، وہ اس کے جو ازدواجی حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے قابل نہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی چیز کو جو اس میں بظاہر نظر آ رہا ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنی جنسی صحت کا تعین ضرور کرائے، تاکہ بعد کے جو انٹورڈز ایونٹس ہیں اور حالات ہیں، کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے، بہت شادی کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ سیپریشن میں چلے جاتے ہیں. خواتین سائڈ جو ہیں وہ سیپریشن ڈیمانڈ کرتی ہیں. ریزن اس کی اور ریزنز کے علاوہ ون آف دا میجر ریزنز یہ ہے کہ ان کے اندر جو ایک ازدواجی رشتہ ہے وہ پراپر اور نارمل طریقے سے نہیں ہو سکتا اسٹیبلش. یعنی کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے اب ہمارے معاشرے میں کیا یہ کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے فریق کے ساتھ یا جس کے ساتھ شادی ہونی ہے؟ نہیں، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ایز اے ڈیمانڈ لیں کہ کوئی کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. اس بندے کو خود چاہیے کہ وہ اپنی ایویلویشن کرا لے. ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ آپ ضروری سمجھے کہ میں ایک شادی میں جا رہا ہوں. اس کے فیئرز ہو سکتے ہیں جو کہ میجورٹی کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ان فیئرز کے ساتھ وہ شادی میں چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ناکامی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میجورٹی کے اندر. اب ایک آپ کی جو ازدواجی زندگی کا آغاز ہے وہ آپ کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، وہ ایک ساری عمر کی یادگار ہے. اس کو کامیابی سے آغاز ہونا چاہیے، نہ کہ وہ ایک ناکامی کا ایک اس کے اوپر ایک ٹیگ لگ جائے. تو ہر بندے کو انڈیویجولی اپنے لیے اور اپنے جیون ساتھی کی خوشی کے لیے اور اس کے پلیئر کے لیے اور اس کی سیٹسفیکشن کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا معائنہ ضرور کرائے، ڈسکس کرے. کوئی ایکچوئل پرابلم ہے تو بھی ڈسکس کرے. کس سے ڈسکس کرے سر؟ کس سے معائنہ کرائے؟ جو اس کام کے اسپیشلسٹ ہیں، سیکسولوجسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اگر جنسی صحت ہے، اگر سیکچول ہیلتھ ہے، تو پھر وہ سیکسولوجسٹ سے کرنا چاہیے. سیکسولوجسٹ، یس. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنا ضرور جو ہے وہ ایک جنسی صحت کا معائنہ کروائیں، اس کو تعین کریں، تاکہ ان کے اندر کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے. اگر ہے اس کو ڈسکس کریں، تاکہ وقت سے پہلے جو ہے اس کا علاج ہو سکے. اچھا سر، اس میں زندگی گزارے. اس میں کافی سارے لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم کیا کہیں گے. کیا کچھ سیٹ پیرامیٹرز ہیں یا انڈیویجولی آپ نے ہر ایک کو علیحدہ اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے؟ کوئی بیسک ٹیسٹ ہیں اس کے؟ دیکھیں، اگر پیشنٹ جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو ایک تو اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ ایک سیکیور ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس نے ہمارے پاس ایز اے پرسن آ کے ہمارے ساتھ اس نے ملنا ہے اور اپنا پرابلم جو ہے اسے بتانا ہے. اب آگے چیز آ جاتی ہے جو آپ نے ٹیسٹ کی بات کی ہے. ہاں، جہاں ضروری ہو ہم ٹیسٹ پہ ضرور جاتے ہیں. یہ تو کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسا کوئی پرابلم نہ ہو فزیکلی، صرف مینٹلی، لیکن وہ اس کی سوچ یا اس کے جو خوف ہیں، جو اس سے خدشے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بندہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہا، یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے. کیونکہ سر ہم نے بھی کچھ ویڈیوز کی تھیں اس ٹاپک کے اوپر، پہلے بھی ہم نے بات کی، تو جو نیچے لوگ جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ شادی سے پہلے والے ہی ہیں.
موسٹلی کہ جی ہمیں لگتا ہے تو لگنے میں اور ہونے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جس کو لگتا بھی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے کہ وہ آ کے اپنا چیک اپ کرائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور ڈاکٹروں نے کہتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے، تو آپ کیوں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ میری اپروچ ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر وہ بندہ بے شک وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے تو آن دا فیس آف اٹ ہمیں کہیں گے کہ اس کو پرابلم ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ اس کا خیال ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، بے شک فزیکلی وہ ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ یہ کام شروع ہی خیال سے ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جو جسم ہے وہ خالی ہماری کوئی فزیکل باڈی تو نہیں ہے. ہماری جو ایک نفسیات ہے، جو ہمارا ایک روحانی پہلو ہے یا ذہنی پہلو ہے، وہ بھی ہماری ذات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے فزیکلی ہم بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اگر ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہے تو ہم بیمار ہی ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اسی طرح وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح لگتا ہے، بے شک نہ ہو. یہ بے شک نہ ہو تو اینڈ والی بات ہے نا، چیک اپ کے بعد کہ جی آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہے، ہم کو کنسول کریں، ان کی تسلی کریں. لیکن ان کو آنا چاہیے اور اپنا چیک اپ ضرور کرانا چاہیے. بہت سارے اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کو، STIs ہوتی ہیں، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر وہ ان چیکڈ چلے جاتے ہیں میرج کے اندر تو سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے جراثیم اپنی ان نوئنگلی اپنی وائف کو ٹرانسفر کر دیے. وہ اتنے ڈینجرس ہوتے ہیں کہ اس کی جو ایک بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے بیوی کی، وہ تباہ کر کے رکھ سکتے ہیں. تو سر اس میں مطلب کہ آپ شادی سے پہلے اپنی جنسی جو ہیلتھ ہے، جو جنسی صحت ہے، اس کا ایک دفعہ معائنہ ضرور کرا لیں. کیونکہ ہم جس ویڈیو کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک دکھ بھی ہے اور ایک فرسٹریشن بھی ہے. اور حالانکہ دا لیڈی ان دیٹ ویڈیو واز مدر آف 5 چائلڈس، وہ 5 بچوں کی ماں ہے، اور اس کو کیا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ وہ اتنا بڑا رسک لے رہی ہے. اور وہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں، ہم جس کو ہم دبا رہے ہیں یا ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ اگر بات نہیں کریں گے تو پھر بات کیسے ہوگی؟ دیکھیں ہمیں اس چیز کو، اس ریالٹی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے جسم کی دوسری ضروریات ہیں، ہمارا کھانا پینا، تو یہ ہماری جو جذباتی اور جنسی ضروریات ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے، بایولوجیکل نیڈز ہیں. یہ الزام نہیں ہے کہ کوئی کہے جی مجھے یہ اس کی ضرورت ہے، یہ پورا نہیں ہو رہا، اور ہم اس کو کوئی الٹے سیدھے نام دے دیں یا اس کو کوئی کرسنگ کریں کہ یہ کیوں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ درست اپروچ نہیں ہے. یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک انسانی ذات جسم کی ایک ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اس ایک ہمدردانہ انداز سے بھی دیکھنا چاہیے. مگر سر اگر کسی کی ضرورت نہیں پوری ہوئی تو کرائم تو وہ اسی وقت کرے گا نا جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. جی بالکل، کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کرائم کیوں ہوا، اس کے کیا حالات ہیں، اور ہم کیا معاشرے کے اندر اتنی وہ فیسیلیٹیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے کوئی اس طرح کی پرابلم ہے تو وہ کیوں وہ بات کر سکے، شاید اپنے مسئلے کا اس کے پاس کوئی ریزنیبل آپشن ہو. شاید خواتین زیادہ سپریس ہیں کہ وہ نہ اپنے گھر میں بات کر سکتی ہیں نہ کسی اور سے بات کر سکتی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو یہی پھر اسی طرح کرائم میں یہی وجہ ہے کہ بلکہ اس کے حوالے سے اب دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر ہسبینڈ میں کوئی ایسا پرابلم ہے کہ وہ ازدواجی حقوق پورے نہیں کر سکتے، تو اس کا جو صحیح حل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علاج کرائیں. ٹھیک ہے، جو کہ علاج بالکل قابل علاج پرابلم ہے. ایک مثال کے طور پر اگر اس کا ہسبینڈ ہے، اگر وہ اس چیز کو اس کے اندر وہ ایک مردانہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن سر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ مردانہ کمزوری کو سمجھنا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید کوئی کمزوری ہے. اب یہ دیکھیں اس کے اوپر لوگ آپ بلیو ہی نہیں کرتے اور مانتے بھی نہیں ہیں کہ یا شاید میرے اوپر ٹیگ نہ لگ جائے. بالکل یہ چیز ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ان چیزوں کو ایک اویئرنیس سے ہم دور کر سکتے ہیں یہ چیز. اور اس کا اب یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ غلط راستہ اختیار کریں، علاج کروائیں اس چیز کا. جس کو یہ پرابلم ہے وہ بجائے کہ کسی اور کی زندگی بھی خراب کرے، وہ پہلے اپنا علاج کرا لے. علاج سے چیزیں ممکن ہیں، بالکل ممکن ہیں. اور آج کا جو جدید علاج ہے وہ اتنی افیکٹو اپروچز ہیں اس کے لیے کہ اس کا بالکل حل موجود ہے. اور ہمیں اس چیز کو اویئر بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر یہ پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی لوگ ابھی بھی ان چیزوں کو ان کو نہیں پتہ کہ یہ پرابلم ہے تو ان کا علاج بھی ہے.
سر تو اس چیز کی آگاہی کی بھی ضرورت ہے. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو.